السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب لوگوں کا؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے اپنے اپنے گھروں میں ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ ایک قرآنی وظیفہ خدمت میں پیش کر رہی ہوں۔ اس کے اتنے فضائل اور برکتیں ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ حدیث قدسی ہے، یبن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی۔ اے ابن آدم، اگر تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں تیری مغفرت کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں ہوگی۔ ایسے ہی ایک جگہ حدیث نبوی آتی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا تو اللہ رب العزت اسے ہر رنج سے رہائی اور ہر تنگی سے کشادگی عطا فرمائے گا اور ایسے ذریعے سے روزی پہنچائے گا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے استغفار کو گناہوں کے زہر کا تریاق بتایا ہے۔ اب استغفار کے معنی ہے اللہ جل شانہ سے مغفرت مانگنا۔ ہر بد سے بدتر گناہ جو حقوق اللہ سے متعلق ہو توبہ اور استغفار سے معاف ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جب بھی کوئی گناہ صغیرہ یا گناہ کبیرہ سرزد ہو تو فوراً توبہ اور استغفار سے اس کی تلافی کرنی چاہیے، بلکہ بظاہر کوئی گناہ سرزد نہ بھی ہوا ہو تب بھی استغفار کی کثرت کرتے رہنا چاہیے۔ ہر مسلمان یہ بات جانتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے بالکل معصوم اور پاک تھے۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ رب العزت سے روزانہ 70 سے زائد مرتبہ توبہ استغفار کرتا ہوں۔ ایک حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مروی ہے کہ جو شخص استغفار کی پابندی کرے اللہ جل شانہ اس کے لیے ہر نیکی میں آسانی کا راستہ نکال دیتے ہیں اور ہر غم کو دور فرماتے ہیں اور اس کو ایسی جگہوں سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ائمہ معبدین میں سے ان کا تعلق ہے، آپ کے تقوی اور پرہیزگاری کا یہ عالم تھا کہ جب اذان کی آواز سنتے تو تھر تھر کانپنے لگتے تھے اور جب کہیں بیٹھے ہوئے ہوتے اور موت کا تذکرہ نکل آتا تو چہرے کا رنگ پیلا پڑ جاتا تھا۔ اتنے متقی اور پرہیزگار تھے، اس کے باوجود اللہ کے ڈر سے ہمیشہ کانپتے رہتے تھے۔ ان کی محفل میں اکثر لوگ آتے اور ان سے مختلف طرح کے سوالات کرتے، خوابوں کی تعبیر پوچھا کرتے۔ ایک دن ان کی محفل قائم تھی کہ ایک شخص آیا اور کہنے لگا، اے ابن سیرین، میرے یہاں بے اولادی ہے، اولاد نہیں ہوتی، کوئی ایسا وظیفہ بنا دیجئے جس سے میں صاحب اولاد ہو جاؤں۔ فرمایا کہ استغفار کر۔ دوسرا شخص آیا، عرض کیا کہ اے ابن سیرین، میرے پاس روزگار نہیں ہے، بے روزگار ہوں، کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ فرمایا کہ استغفار کر۔ پھر ایک شخص آیا اور اپنے گھر کی بے برکتی کی اور ناچاکیوں کی شکایت کی۔ فرمایا کہ استغفار کر۔ اسی طرح ایک اور بندہ آیا اور اس نے اپنی اولاد کی نافرمانی کی شکایت کی، اس کو بھی یہی فرمایا کہ استغفار کر۔ پھر ایک بندہ آیا اور کہنے لگا، حضور میں بڑا ہی گناہگار ہوں، گناہوں کی عادت چھوٹتی نہیں، کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ میرے گناہ زائل ہو جائیں۔ تو فرمایا کہ استغفار کر۔ الغرض ان کی محفل میں لوگ آتے رہے اور اپنے اپنے مسائل پیش کرتے رہے۔ ایسے ہی ایک اور شخص بھی آیا کہ حضور بہت زیادہ قحط سالی ہے، بارشیں نہیں ہو رہی، کیا کرنا چاہیے؟ کوئی ایسا عمل بتا دیں جس سے اللہ جل شانہ کھیتیوں کو ہرا بھرا کر دیں۔ فرمایا کہ استغفار کر۔ کسی نے کہا کہ میری کھیتی صحیح طرح سے نہیں اگتی، ہر دفعہ فصل خراب ہو جاتی ہے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ تو کہنے لگے کہ استغفار کر۔ اب جو ان کی محفل میں خاص مصاحبین بیٹھے ہوئے تھے کہنے لگے، حضور کیا بات ہے، کسی نے آپ سے جو بھی مسئلہ دریافت کیا آپ نے سب کے سب مسائل کا حل ایک ہی بتایا کہ استغفار کر، استغفار کر۔ اب بتاتے ہیں کہ یہ واقعہ جو ہے بہت سارے مشائخ سے منسوب ہے اور علامہ محمد ابن سیرین سے بھی منسوب ہے۔
کہنے لگے کہ یہ میں نہیں کہتا، یہ میرا رب قرآن میں کہتا ہے۔ اللہ جل شانہ سورہ نوح میں ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا، کہ اپنے رب کی بارگاہ میں معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے۔ اب اس استغفار کے فائدے کیا کیا ہیں؟ اب میں آپ کو اس کے فائدے بتاتی ہوں۔ سب سے پہلا فائدہ کہ اللہ پاک معافی عطا فرماتا ہے۔ صغیرہ اور کبیرہ گناہ جو ہم سے چلتے پھرتے سرزد ہو جاتے ہیں، اگر ہم استغفار کی کثرت کریں گے تو اللہ جل شانہ ان گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اب اس کا دوسرا فائدہ، یرسل السماء علیکم مدرارا، کہ اللہ جل شانہ تم پر موسلا دھار بارشیں نازل کرے گا، یعنی قحط سالی ختم کر کے اللہ جل شانہ بارشیں برسائے گا۔ کتنا بڑا فائدہ ہے استغفار کا۔ تیسرا فائدہ، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، کہ اللہ جل شانہ تمہارے مالوں میں اضافہ فرمائے گا، وَبَنِينَ، اور تمہاری اولاد میں اضافہ فرمائے گا۔ نمبر 5، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، کتنا بڑا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ تمہارے باغات کو ہرے بھرے رکھے گا، مطلب تمہارا روزگار لگائے رکھے گا۔ ظاہری بات ہے کہ جب باغات ہرے بھرے رہیں گے تو انسان کا روزگار چلتا رہے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے نہریں بنا دے گا۔ اب آپ اس ایک وظیفے کی طاقت دیکھیے۔ میری ویڈیو کا جو ٹائٹل تھا کہ ایک قرآنی حل ہے 100 مسائل کا، تو وہ میں نے آپ کو کتنے سارے مسائل ذکر کر دی جو ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آ کے لوگوں نے عرض کیے تھے کہ بے شمار مسائل اور حل ان کا ایک صرف استغفار۔ اب اس ایک وظیفے سے کیا ہوا؟ اللہ جل شانہ نے مغفرت بھی کر دی، آسمان سے رحمت بھی برسائی، اللہ جل شانہ نے قحط سالی بھی دور کر دی، اللہ پاک نے مالوں میں بھی اضافہ فرمایا، اللہ رب العزت نے بے اولادی بھی دور کر دی، باغات بھی بنائے جا رہے ہیں، اللہ جل شانہ اس میں نہریں بھی بہا رہا ہے۔ تو زیادہ کمپلیکیٹڈ وظیفہ، زیادہ پیچیدہ وظیفہ آپ کو نہیں بتا رہی، سمپل سی چیز ہے، سمپل سی بات ہے جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اسی کا ہی سارا کنکلوژن میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ ہر نماز کے بعد آپ کو جتنی بھی قدرت ہو، ٹھیک ہے، ایک تعداد مقرر کر لیں کہ میں نے آج فجر کی نماز کے بعد اتنی دفعہ استغفار کرنا ہے، ظہر کی نماز کے بعد اتنی بار استغفار کرنا ہے، اور اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو صبح اور شام کے اوراد میں استغفار کو شامل کر لیجئے۔ ایک تسبیح صبح پڑھ لیجئے استغفار کی، ایک تسبیح شام کو پڑھ لیجئے استغفار کی۔ اور پڑھنا کیا ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ترجمہ اس کا کیا ہے کہ میں معافی مانگتی ہوں اللہ سے جو میرا رب ہے ہر گناہ سے، اور میں اسی کی طرف رجوع کرتی ہوں۔ کتنی سمپل سی، کتنی نارمل سی اور کتنی معمولی سی یہ چیز ہے، مطلب معمولی اس سینس میں ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ زبان پہ پڑھنے میں کتنا نارمل ہے، کتنی جلدی سے زبان میں یہ رواں ہو جاتا ہے۔ اس چیز کو اگر آپ اپنی زبان پہ جاری کر دیں گے، اس ورد کو آپ اپنی زبان پہ اگر لے آئیں گے، چلتے پھرتے استغفار کرتے رہیں گے، تو آپ کی بے شمار پریشانیاں تو ایسے ہی حل ہو جائیں گی۔ نارمل ہماری جو زندگی کے چھوٹے موٹے مسائل ہوتے ہیں، جس میں بے تحاشا چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ تذکرہ بھی نہیں کی جاتی، تو اللہ جل شانہ استغفار کی برکت سے ان تمام مسائل کو دور فرما دیتے ہیں۔ اب اللہ رب العزت اس استغفار کی برکتوں سے مجھے بھی مستفید کرے اور آپ سب سننے والوں کو بھی اس کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے والا بنائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ کسی ویڈیو میں کسی اور اچھے سے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔